السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کتاب کا مطالبہ کریں گے۔ اس کتاب میں ہم لوگ سیکھیں گے، اس کتاب میں ہم لوگ جیسے صرف 5 منٹ کا مدرسہ، محرم الحرام پہلا فرسٹ اور محرم الحرام سیکنڈ بول کرے، تھرڈ بول کرے، ایسا اس طریقے سے اس کتاب ہے کمپلیٹ۔ محرم الحرام 30 تک ہے، یعنی 30 دن اگر ہم ڈیلی پڑھیں گے تو اس کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کتاب میں ایک حصے میں یعنی محرم الحرام فرسٹ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اس میں کیا کیا رہتے ہر حصے میں اسلامی تاریخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک فرض کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور ایک نفلی عمل کی فضیلت، اور ایک گناہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں یعنی آخرت کے بارے میں، اور قرآن اور طب نبوی سے علاج اور قرآن کی نصیحت، اس 10 ٹاپکس کے بارے میں ریلیٹڈ ایک قرآن ہے، یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر ہم 10 ٹاپکس کے بارے میں، جیسے اسلام کی ایک تاریخ، اللہ کی قدرت، ایک فرض کے بارے میں، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، کمپلیٹ پوری کتاب اسی طریقے سے رہتی، الگ الگ احادیث رہتے اس کے اندر۔ الحمدللہ یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے، ہم لوگ انشاءاللہ اس کتاب کا مطالبہ کریں گے۔ چلتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، محرم الحرام فرسٹ والا۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ ہم کیا سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے میں نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا ویسا بنایا۔ سیکنڈ والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے ہم۔ کفار مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا کہ اگر تم پیغمبر ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ خلاصہ، کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ فرض ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا نظام چلانے والا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے مسلمان کو ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سنت ختم ہو چکی تھی اس کو زندہ کرنا، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کو ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔
اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا رسول کے بعد، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کے سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے عمل کرنے والے لوگوں کو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، جو چیز ناپسند ہے، جن کے کاموں کو کرنے سے ناپسند ہے، جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کو گناہ اس کو ملے گا اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے ایسا طریقہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ناپسند ہے، تو طریقے کو جو شخص کرے گا، جو انسان یا عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی غلط طریقے کو فالو کریں گے اور اس پر چلیں گے اور اس کا دیکھا دیکھی جن لوگوں نے بھی وہ طریقہ کو اپنائے گا ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس کو ملتے رہے گا، اس کو گناہ کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جو شخص اس گناہ کا طریقے کو جاری کیا غلط طریقے کو اس کو بھی ملتے رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ اچھے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ طریقے کو اپنائیں اور لوگوں کو بھی اچھی تعلیم دیں تاکہ اس کا اچھا اجر ہمیں ملتے رہے۔ غلط طریقے کو کبھی اپنانا نہیں چاہیے ہم۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، تہجد کی فضیلت۔ مثال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے رزق کم ہو جاتی ہے، رزق سے محروم کر دیے جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدھی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال اور اولاد امتحان کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان کی چیز ہے۔ ہماری مال اور ہماری اولاد کیا ہے؟ امتحان ہے۔ خلاصہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور اولاد دے کر لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، جیسے کہ کسی کو زیادہ مال دے کر دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور کسی کو کم دے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب ہے۔ میں کیا سیکھیں؟ اس کے اندر ہم نے سیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو امتحان کے لیے دیے۔ جو شخص زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا شکر ادا کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتے، تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اگر ناشکری کرے گا، گھمنڈ کرے گا تو کیا بنتا؟ وہی مال اس کے لیے عذاب بن کر آ جاتی۔ اور جو شخص کو اللہ تعالیٰ کم مال دیتا، صبر کرتے، وہ لوگ بے صبری نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب ہو جاتے، اللہ کے یہاں بہت بڑا ثواب ملتا ان لوگوں کو۔ اور 8واں، نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا منظر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، اور ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے پاس بلایا جائے گا۔ ایک آواز آئے گی، آج تم کو تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے پاس تمہارے اعمال کی کتاب ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہے۔ دنیا میں تم جو کچھ عمل کرتے تھے ہم اس کو ریکارڈ کرتے تھے۔ ہم جو بھی کام کرتے دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن ہمیں وہ اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا ریکارڈ کے طور پر۔
9واں، قرآن اور طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ جو بھی بیماری آتی ہم کو، ہم دوا لیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم کی وجہ سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ دیے تو ہمیں جتنے بھی دوا کھاتے رہیں گے مگر شفا نہیں ملیں گی۔ جب بیماری کو ہم دوا کھاتے رہتے اور اللہ تعالیٰ حکم دے کہ شفا ہو جاؤ مرد کو تو بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھ کو صرف میری علمی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اس میں ابتداء فرسٹ والا، محرم الحرام فرسٹ والا کمپلیٹ ہو چکا۔ ہم لوگ اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ایک فرض کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان تمام 10 ٹاپکس کے بارے میں سیکھے۔ محرم الحرام فرسٹ میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کے روشنی میں، اسی طریقے سے دوسرے اسباق بھی سیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کریے جس کی وجہ سے ہمارے چینل کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔